بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق ایک سوال ہے کہ کیا تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر مسلم شریف کتاب الاضحیہ کی ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور کیا باقی ائمہ کرام میں سے کسی کا یہ مسلک ہے؟ تو اس حوالے سے واضح رہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہوں تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ قربانی کرنا لازم ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر مستقل علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، لہٰذا دیگر عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان عبادات کی طرح قربانی بھی ہر مکلف کے ذمے الگ الگ واجب ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی الگ فرمایا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی مستقل طور پر ہوتی تھی۔ لہٰذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ باقی ترمذی شریف میں ایک روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا، اور اسی بکری سے خود بھی کھاتا تھا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بکری ایک آدمی کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں کئی صاحب نصاب افراد ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ایک بکری کی قربانی کر دی جائے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ سب آپس میں رشتہ دار ہوں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث ثواب میں شرکت پر محمول ہے، یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرے اور اس کے ثواب میں اپنے ساتھ سارے گھر والوں کو شریک کر لے تو یہ جائز ہے۔ اس کی نظیر اور مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا اپنی طرف سے قربان فرمایا اور دوسرا مینڈا قربان کر کے فرمایا کہ میں یہ قربانی اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی نہ کر سکیں۔ لہٰذا جس طرح اس حدیث سے یہ مطلب لینا قطعاً درست نہیں ہوگا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک مینڈا قربان فرما دیا اس لیے اب امت کے ذمے سے قربانی ساقط ہو گئی، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں ساری امت کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں جو حدیث مذکور ہے اس سے بھی یہ مطلب لینا درست نہیں کہ ایک صاحب نصاب آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور گھر کے دیگر صاحب نصاب افراد کی طرف سے کرتا تھا اور سب کے ذمے سے واجب قربانی ساقط ہو جاتی تھی، بلکہ حدیث شریف کا صحیح مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت عام ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک گھر کے اندر ایک ہی شخص صاحب نصاب ہوتا تھا، اس وجہ سے پورے گھر میں ایک ہی شخص کے ذمے قربانی واجب ہوتی تھی، باقی لوگوں کے ذمے صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے پورے گھر میں سے صرف ایک ہی آدمی قربانی کیا کرتا تھا، لیکن قربانی کرنے والا اپنے گھر کے تمام افراد کو اس قربانی کے ثواب میں شریک کر لیتا تھا۔ اس کے علاوہ احناف یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تو جن حدیثوں میں بڑے جانور یعنی گائے اور اونٹ کو 7 کی طرف سے متعین کیا گیا ہے اس کے کیا معنی ہوں گے؟
کیونکہ نصوص کی روشنی میں یہ بات متفقن علیہ ہے کہ ایک بکری گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہے، لہٰذا اگر ایک گائے میں 8 آدمی شریک ہو جائیں تو بمقتضائے تحدید کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، ورنہ تحدید بیکار ہو جائے گی۔ جبکہ اگر ایک گھر میں مثلا 10 افراد صاحب نصاب ہوں تب بھی ایک بکری گھر کے تمام 10 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے اور سب کی قربانی ادا ہو جائے تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک بکری تو 10 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے اور ایک گائے 8 افراد کی طرف سے بھی کافی نہ ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ گائے کا 7واں حصہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا تو پھر تو ایک گائے کے اندر صرف 7 افراد نہیں بلکہ 60-70 افراد کی قربانی ہو سکے گی، جو کہ واضح طور پر نصوص کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہونے کی صورت میں تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر صاحب نصاب فرد پر اپنی اپنی قربانی کرنا واجب اور لازم ہے۔ گھر کے کسی ایک فرد کی قربانی کرنے سے باقی افراد کے ذمے سے واجب قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔